السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب قبلہ، آپ نے ہماری قومی تاریخ کا نہ صرف گزشتہ 50 برس میں بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے بلکہ اس میں بھرپور حصہ بھی لیا ہے، اور میری دانست میں تو آپ ہماری قومی اور سیاسی تاریخ کا ماشاءاللہ سے ایک زندہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی خواہش ہے کہ آج آپ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جو ہماری قومی زندگی میں خاص اہمیت کے حامل ہیں اور جنہیں آپ نے قریب سے مشاہدہ بھی کیا ہے اور جن میں آپ نے حصہ بھی لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز 1947 کے ابتدا کے زمانے سے کروں۔ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ ان دنوں میں کہاں تھے؟ 47 کے شروع میں ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کا جج تھا اور میری رہائش دلی میں تھی۔ تو دلی میں یہ زمانہ جو ہے یہ ایک اعتبار سے نہایت اہم زمانہ ہے، کیونکہ ہندوستان کی تقسیم کم و بیش یقینی ہوتی جا رہی تھی، اور فروری میں انگلستان کے پرائم منسٹر مسٹر ایٹلی کا بیان بھی جاری ہو گیا تھا۔ تو اس زمانے میں جب آپ ہماری قومی زندگی کے واقعات کو اور آنے والے واقعات کو اس قدر قریب سے مشاہدہ فرما رہے تھے، تو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جب فروری میں پاکستان کا قیام کم و بیش یقینی ہو گیا تھا تو آپ نے کیا ارادے کیے اس وقت؟ کیا آپ کیا کرنے والے ہیں مستقبل میں؟ وزیر اعظم ایٹلی کی تقریر جو انہوں نے 20 فروری 47 کو کی، جس میں انہوں نے اپنی حکومت کے ارادے کا اعلان کیا، اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان کے حکومت کے اختیارات ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں، اور جلد سے جلد یا مرکزی حکومت کو، یا اگر یہ عملاً مشکل معلوم ہوا تو ممکن ہے صوباتی حکومتوں کو یا ان میں سے بعض کو اختیارات منتقل کر دیے جائیں۔ اس وقت پنجاب میں یہ صورت تھی کہ یونینسٹ پارٹی کی وزارت تھی، اور گو وزیر اعظم تو جناب ملک سر خضر ایاز خان تھے، لیکن اس وقت یونینسٹ پارٹی کی کثرت ایوان میں غیر مسلم تھی، دور سکھ تھے، بہت کم مسلمان اراکین ان کی تائید میں تھے۔ اس سے تھوڑی عرصہ قبل مسلم لیگ کے اراکین نے ان کے خلاف ایک محاذ بھی قائم کیا تھا، گو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو میری طبیعت میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر ایسی صورت میں مثلا پنجاب میں صوباتی حکومت کے سپرد اختیارات ہوں تو یہ پاکستان کے رستے میں ممکن ہے ایک ناقابل عبور مشکل پیدا کر دیں۔ تو میں نے 2-3 دن کی سوچ بچار کے بعد ملک سر خضر ایاز خان صاحب کی خدمت میں خط لکھا کہ اب تک آپ کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ، جس میں آپ کہتے تھے کہ آپ پورے طور پر اس کے مؤید ہیں، یہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یونینسٹ پارٹی کے حکومت کا عمل صوبے میں ہے اور وہ صوباتی امور کو انصرام دیتے ہیں۔ لیکن اب وزیر اعظم ایٹلی کے بیان سے یہ امتیاز جو آپ کیا کرتے تھے یہ مٹ گیا ہے، اور یہ بھی امکان پیدا ہو گیا ہے کہ ممکن ہے کہ صوباتی حکومتوں کو یا بعض صوباتی حکومتوں کو اختیارات تفویض کیے جائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا فرض ہو گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور مسلم لیگ کے لیے میدان خالی کر دیں پاکستان میں، پنجاب میں، تاکہ وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہیں تو وہاں قائم کر لیں، اور پاکستان کے قیام کے راستے میں پنجاب کے لحاظ سے کوئی روک نہ رہے۔ چوہدری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پنجاب میں نہایت ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ نواب ملک خضر ایاز خان ٹیوانا نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک کولیشن وزارت قائم کر لی تھی، اور یہاں ایک تحریک کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس تحریک کا خاتمہ
خضر حیات خان صاحب کے استعفے کے ساتھ ہوا تھا. بعض جگہ یہ درج کیا گیا ہے کہ آپ خود اس زمانے میں دلی سے چل کر لاہور آئے تھے. کیا یہ واقعہ ہے چودھری صاحب؟ میری چٹھی کے پہنچنے پر جناب ملک صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ اصولاً انہیں میری تجویز کے ساتھ اتفاق ہے، لیکن وہ بعض باتوں کے متعلق تبادلہ خیالات کرنا چاہتے ہیں، اگر مناسب ہو کہ میں لاہور آ جاؤں. چنانچہ میں لاہور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. انہوں نے پہلے تو ملک علی بخش صاحب ٹبانہ کے ساتھ مشورہ کیا، پھر نواب مظفر علی خان صاحب کے قزلباش جو ان کے وزارت میں شامل تھے ان کو بلوایا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے بعد وہ گورنر صاحب سے ملنے کے لیے گئے. سر ایون جینکنس اس وقت پنجاب کے گورنر تھے، اور ان سے کہا کہ جو نئے حالات پرائم منسٹر ایٹلی کی اعلان کے بعد پیدا ہو گئے ہیں، ان کے نتیجے میں سوچ رہا ہوں کہ میں استعفیٰ دے دوں. میں آج اپنی پارٹی سے بھی بات چیت کر کے ممکن ہے آج شام تک کوئی فیصلہ کر سکوں اور آپ کی خدمت میں اس کی اطلاع کروں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے سے آپ کو اس کے متعلق آگاہی کر دوں. اور سپہر کو انہوں نے اپنے مکان پر ہی میٹنگ بلائی پارٹی کی، ان کے ساتھ بڑا لمبا بحث ہوتی رہی. تو نواب علی بخش خان ٹبانہ کی گفتگو اور نواب مظفر علی خان قزلباش صاحب کی گفتگو کے وقت میں موجود تھا، اور طبعاً میں ان کی پارٹی کے گفتگو موجود نہیں تھا، وہ ان کے مکان ہی میں تھا، یہیں جو چھاونی میں تھا. جی. تو وہاں بڑا لمبا کو 2 گھنٹے سے زائد، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بحث رہی. ان کے غیر مسلم اراکین جو تھے وہ مصر تھے کہ نہیں آپ جاری رکھیں، اور ان کا اپنا یہی اس وقت تک خیال پختہ ہو چکا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. چنانچہ شام تک انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جا کر گورنر صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نواب سعد ممدوٹ کو جو مسلم لیگ کے سربراہ تھے آپ ان کو بلائیں اور ان کو دعوت دیں کہ وہ نئی حکومت کی تشکیل کریں. چنانچہ دوسرے دن صبح یہ ریڈیو پر اعلان ہو گیا، یا اسی رات یا دوسرے دن صبح، اور بہت سے لوگ مسلم لیگ، خصوصاً مسلم لیگ کے لیڈران، جن میں سے اچھی طرح مجھے یاد ہے راجہ غضنفر علی خان صاحب اور سردار شوکت یار خان صاحب اور بھی تھے، وہ پھولوں کے ہار وغیرہ، خضر حیات کی تعریف میں نعرے وغیرہ ہوتے رہے. تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا پائی ہے وغیرہ کا دور. تو فیصلہ ہو گیا تو میں پھر دلی واپس چلا گیا. چودھری صاحب، کوئی اس کی وجہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ نواب خضر حیات خان نے اس کے بعد پھر سیاست کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، کہ اس میں آپ کا تو مشورہ شامل نہیں تھا؟ میرا مشورہ تو شامل نہیں تھا، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کو، انہوں نے مجھ سے بھی ذکر کر دیا تھا کہ مجھے کوئی سیاسی لیڈری کی خواہش نہیں، مجھے اس میں سے کچھ حاصل نہیں. جب تک میں اپنے ذہن میں سمجھتا تھا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں کرتا رہا ہوں. چنانچہ فوراً ان پر زور دیا گیا کہ اب آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. اس وقت میں ابھی یہ شاید راجہ غضنفر علی صاحب اور سردار شوکت یار خان صاحب نے وہ ذکر بھی ان کی خدمت میں کیا، میں ابھی موجود ہی تھا. انہوں نے کہا بھائی میری کوئی خواہش نہیں کہ میں سیاسیات میں آئندہ کوئی دخل دوں یا کسی عہدے کا متمنی ہوں، اور میرا شامل ہونا ممکن ہے معمول کیا جائے اس خواہش پر کہ میں اب بھی پیچھے پڑتا ہوں حکومت میں حصہ لینے کے. وہ زور دیتے رہے کہ نہیں، نہ بھی ہو آپ کا ارادہ پھر بھی مسلم لیگ کو بہت اس سے تقویت پہنچے گی. تو ان کا اچھی بات ہے، آپ پسند کرتے ہیں تو میں مظفر علی خان سے بات کرتا ہوں کہ وہ شامل ہو جائیں، اور مجھے آپ معذور سمجھے کیونکہ میرا ارادہ اب سیاسیات میں کوئی حصہ لینے کا نہیں. چودھری صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے انڈیا کے فیڈرل کورٹ سے کب استعفیٰ دیا اور کیوں استعفیٰ دیا؟ 3 جون 47 کو پھر ایک اور بیان وزیر اعظم ایٹلی نے دیا جس میں تقسیم کے طریق کی وضاحت کی ہوئی تھی، ملک کی تقسیم. تو ان کے اس بیان پر ہی میں نے فوراً اپنا استعفیٰ چیف جسٹس کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا 3 جون ہی کو. اور میں نے اس میں لکھا کہ میرا یہ استعفیٰ 10 جون سے سمجھا جائے. میرا اندازہ ہے کہ 3 جون بھی شاید سوموار کا دن تھا، لیکن بھرصورت 1 ہفتے کا میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو چیف جسٹس کو چند دن کی کچھ اطلاع پیشتر ہونی چاہیے کہ میں فیڈرل کورٹ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. ان دنوں نواب حمید اللہ خان صاحب والی بھوپال
دلی میں تھے. دلی میں اس وقت بڑی پھر ہو رہی تھی آپس میں مشورے وغیرہ. تو ان کو جب میرے ان سے پہلے بھی راؤ رسم تھی تو انہوں نے شاید میرے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہوئے انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے چھوڑ رہے ہو تو تم کچھ عرصے کے لیے میرے پاس بھوپال آ جاؤ بطور میرے آئینی مشیر کے. اس وقت وہ چیمبر آف پرنسز کے چانسلر تھے جی. اور کچھ ہمیں جو مناسب مشورہ وغیرہ ہو ہمیں ضرورت پڑے وہ دیتے رہو. چنانچہ میں 10 جون ہی کو یا اس کے 1-2 دن بعد میں دلی سے پھر بھوپال چلا گیا. آپ پھر یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک اہم واقعہ جو آپ کی ذات سے اور ہماری قومی تاریخ سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تقسیم ہند کا مسئلہ طے پا گیا تو آپ نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پاکستان کے موقف میں پیش ہوئے تھے آپ، اور اس کی آپ نے تائید کی تھی اور وہاں ہمارا کیس پیش کیا تھا. اس سلسلے میں آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کس وقت یہ خدمت آپ کے سپرد کی گئی اور کیسے تفویض کی گئی؟ مجھے بھوپال سے قائد اعظم نے دلی طلب کیا اور یہ غالباً یا جون کے آخری 1-2 دن یا جولائی کے پہلے 1-2 دن کا واقعہ. اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ باؤنڈری کمیشن قائم ہونے والی ہے پنجاب کے لیے ایک بنگال کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے تم ہماری وکالت کرو. میں نے ان کی خدمت عرض کی کہ میں حاضر ہوں، لیکن مجھے 2 دن ہی ہوئے نواب صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے انگلستان جا کر کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اب وہ مسودہ قانون کا پارلیمنٹ کے سامنے آزادی کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 47 میں پیش ہونے والا ہے، اور وہاں اس میں جو فکرہ ریاستوں کے متعلق ہے اس کی اگر مزید توضیح کچھ اس قسم کی ہو جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس وقت کیا صورت ہوگی، ہمیں کیا انتخاب کا اختیار ہوگا، تو اس میں کچھ شاید ہمارے حقوق کی حفاظت ہو سکے. تو قائد اعظم نے پوچھا تم کب جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میرا ارادہ پرسوں جانے کا. کب تک رہو گے انگلستان؟ میں نے کہا 2 ہفتے تک ارادہ ہے ٹھہرنے کا. تو کہنے لگا جی اب یہ کافی وقت ہے کہ اس تیار ہو رہا ہوگا اور تمہاری واپسی تک تیار ہو جائے گا، تمہیں صرف اپنے دلائل کو ترتیب دینا ہوگی، اور ابھی تو امپائر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس لیے تمہاری واپسی بر وقتی ہوگی. تم بے شک جاؤ، اور لیکن اس سے زیادہ عرصہ قیام نہ کرنا وہاں. چنانچہ میں 14 دن کے بعد بجائے 15 دن کے واپس لاہور میں واپس پہنچ گیا تھا، اور یہ خدمت میں نے اپنے ذمہ لے لی تھی. کیا جب آپ لاہور تشریف لائے تو باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو مسلمانوں کا کیس پیش کیا جانا تھا اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی؟ اس کی تیاری صرف مکمل ہی نہیں ہو چکی تھی، قطعاً کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی. یعنی شروع بھی نہیں ہوئی تھی؟ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور میرے لیے یہ امر نہایت پریشانی کا موجب ہوا. تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بلا لیا گیا اور قائد اعظم نے آپ کو طلب کیا کہ آپ یہ کیس پیش کریں تو آپ تشریف لائے لاہور، تو کیا یعنی آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہماری اس وقت صورتحال کیا تھی، ہم کس حد تک اس کی تیاری میں مگن تھے، مصروف تھے، کون لوگ آپ کے شریک کار تھے، کیا مسودات تیار ہو چکے تھے؟ آخر یہ ہماری زندگی موت کا سوال تھا اس وقت کہ کہاں تقسیم کا خط کھنچتا ہے. سوموار کے دن شام کو پہنچا تھا. اسٹیشن پر بڑا ہجوم تھا، میرے سارے ذاتی دوست بھی موجود تھے اور باقی لیڈر بھی تھے، نواب صاحب بھی تھے، نواب ممدوٹ اور فیروز خان صاحب مرحوم بھی تھے. تو مجھے پہلے تو نواب صاحب نے یہ دعوت دی کہ میں ان کے ہاں ٹھہروں. وہ میں نے عرض کر دیا کہ میں سید مراتب علی شاہ صاحب کا انتظام کر چکا ہوں، پہلے ان کے ہاں ٹھہروں. تو انہوں نے بتایا کہ ریڈ کلف صاحب 1 دن پیشتر یا اس دن لاہور تشریف لے آئے تھے، اور انہوں نے دوسرے دن یعنی منگل کے دن 11 بجے سب فریقوں کے وکیلوں کو طلب کیا تھا کہ ان کے ساتھ ضابطے کے متعلق بات چیت کریں، اور 2:30 بجے نواب صاحب نے اپنے مکان پر وکلاء کو بلایا ہوا تھا، جس سے میں نے یہی اندازہ کیا ان وکلاء کو جو تیاری میں مصروف ہیں اور جو دن سے پھر مجھے ملنا ہوگا، مل کر ان کے ساتھ شامل ہو کر کیس کی تیاری کرنی ہوگی، کیس کو پیش کرنا ہوگا. تو خیر وہ سارے میں نے ان کا نوٹ کر لیا، اور دوسرے دن 11 بجے ہم پیش ہو گئے. سر سیرل ریڈ کلف نے
ضابطہ جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور ممبران کمیشن کے ساتھ وہ ہمیں بتا دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب فریق اپنے تحریری بیان جمعے کے دن 12 بجے دوپہر تک داخل کر دیں، اور پھر دوسرے سوموار کو، یعنی یہ منگل کا دن تھا، اس کے بعد جو سوموار آنے کا تھا اس دن زبانی بحث کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو باؤنڈری کمیشن کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ اگر باؤنڈری کمیشن متفقہ رپورٹ کرے یا اکثریت ان کی اگر رپورٹ پر اتفاق کر لیں تو پھر میرا تو کام ختم ہو جائے گا، لیکن ساری کارروائی مجھ تک پہنچتی رہے گی، میں اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وکلاء وغیرہ کو تو انہوں نے جو کسی نے کوئی بات پوچھی ہوگی وضاحت کی، اس کی وضاحت کر کے رخصت کر دیا۔ تو 2:30 بجے میں محمد ولی حاضر ہو گیا۔ اب ڈیوس روڈ پر جو مکان تھا سر مراتب علی صاحب کا، وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا محمد ولی قریب اس کے سامنے، تو وہاں کم سے کم کوئی 40-50 وکلاء تشریف رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ خیر میں نے مسافہ کیا، میں بیٹھ گیا، اور میں بیٹھ کے میں ان سے پوچھا، ان میں اکثر کو تو میں پہلے جانتا تھا، میرے رفقا تھے یہیں جب میں پریکٹس کیا کرتا، تو میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون صاحب اس کیس میں تیاری کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کام کریں گے؟ اس پر خلیفہ شجاع الدین صاحب مرحوم نے فرمایا کون سا کیس؟ میں نے کہا جی یہی کیس باؤنڈری کیس، تو کچھ ہمیں کوئی کیس کا علم نہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم آ رہے ہو، تم اس بحث کرو گے، تمہارے ملنے کے لیے ہم حاضر ہو گئے ماشاء اللہ۔ جس پر مجھے بہت پریشانی ہوئی، تو میں نے فوراً نواب صاحب سے رخصت چاہی، اور اس وقت کہ میرا جذبات کا اندازہ تو کرنا مشکل ہے کہ اتنی اہم بات، اور میں بالکل خالی، یعنی مجھے کسی قسم کا کوئی مواد یا مسئلہ میرے پاس نہ تھا، نہ مجھے مہیا کیا گیا۔ لیکن جب میں گیا ہی واپس مکان پر، تو سامنے کوٹھی کے باغیچے میں یہ خواجہ عبدالرحیم صاحب مرحوم کا دفتر تھا، یہ اس وقت ریفیوجیز کے معاملے میں یہاں تشریف رکھتے تھے، میں انچارج تھے، وہ تشریف لے آئے، اور ان کے پاس ایک پلندہ کاغذات کا تھا، وہ انہوں نے مجھے دیا۔ ان کا چودھری صاحب میں نے اپنے طور پر کچھ ہی اعداد شمار وغیرہ آبادی کے تیار وغیرہ کیے ہوئے ہیں، شاید اس سے آپ کو کچھ مدد مل جائے۔ انہوں نے تو کہا شاید مدد مل جائے، اور میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کہ کچھ تو مجھے معلوم ہوگا، شروع ہوگا کہ صورت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور 4 وکلاء باہر سے یا 5 تشریف لے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ جو خدمت تم ہمارے سپرد کر دو، ہم تیار ہیں کرنے کے لیے۔ ان میں ایک تو تھے چودھری علی اکبر، جو ہوشیارپور میں تھے پہلے، اور پھر گرداسپور میں انہوں نے منتقل ہو گئے تھے تقسیم سے پہلے، اور ایک صاحبزادہ نصرت علی منگمری سے، ایک سید محمد شاہ صاحب پاک پٹن سے، اور ایک شیخ نثار احمد صاحب منگمری سے۔ یہ کوئی آپ کی ٹیم بن گئی پھر جی، آپ کے ساتھ؟ لیکن ان کو وہ بھی ویسے ہی خالی تھے جیسے میں خالی تھا، لیکن برصورت کچھ مجھے اطمینان ہو گیا کہ کچھ مشورہ کرنے کے لیے، آپس میں خیالات کا تبادلہ، کچھ دیکھنا، کوئی ٹیسٹ کرنا کس آرگومنٹ کو کیا چلے گی آگے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے وہاں سے نکلتے نواب صاحب کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں اب جو کچھ مجھ سے بن آئے گا میں سوچوں گا، کچھ تیاری کروں گا، تو 2 دن باقی ہیں ہمارے پاس، بدھ اور جمعرات، کیونکہ جمعے کو داخل کرنا ہے تحریری بیان، تو آپ یہ انتظام فرما دیں کہ صبح 2 اسٹینوگرافر 8 بجے آ جائیں، تاکہ میں ایک کو لکھاؤں اور وہ جا کے اپنا ٹائپ کرے تو میں دوسرے کو لکھانا شروع کروں۔ ان کا 8 بجے نہیں 7 بجے پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ میں 7 بجے تیار ہوں گا۔ میں 7 بجے تیار ہو گیا، 7:15 7:30 7:45 8 8:15 8:30 کوئی اسٹینوگرافر نہیں۔ چنانچہ پھر میں نے ٹیلی فون کیا خواجہ عبدالرحیم کو، وہ آئے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ صورت ہے اور مجھے اسٹینوگرافر چاہیے، ان کو میں بھیج دیتا ہوں اپنے 2، انہوں نے 2 بھیج دیے۔ ان صورتوں میں، اس صورت میں پھر تیاری، یہ ہماری ایک طرح سے بے سر و سامانی اور تیاری کے نہ ہونے کا واقعہ ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ چوئی صاحب کہ پچھلے دنوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے منیر صاحب، ان کا ایک انٹرویو ریڈیو پاکستان نے ریکارڈ کیا ہے، جو ہمارے دوست جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے ان سے کیا۔ اس میں انہوں نے آپ کی وکالت کی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ
یہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے آپ نے نہایت کامیابی اور نہایت محنت سے اور بہت کمال سے یہ کیس ہمارا پیش کیا. تو کیا یعنی آپ وجہ بتا سکیں گے کہ ان حالات میں کیسے یہ کام آپ سے سرزد ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے، میں تو کوئی وجہ نہیں بتا سکتا. تو پھر کیا یعنی ایک دو دن میں کچھ مواد مہیا ہو گیا؟ کچھ یہ مواد جو مل گیا اس کی بنا پر پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ بنیادی بات جو کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس میں تھی وہ تھی یہ طے کرنا کنٹیگوس میجارٹی ایریاز. تو یہ ایک اصطلاحی امر تھا کنٹیگوس میجارٹی ایریاز، کس چیز کو اس کی وہ معیار کیا قائم کریں گے، کیونکہ اس معیار پر منحصر تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. تو ایک تو یہی تھا کہ نوشنل پارٹیشن جس کو کہتے تھے جو پہلے ہو چکی تھی، چند اضلاع اس طرف اور چند دوسری طرف، ہم اگر ہمیں وہ فائدہ مند معلوم ہوتی تو اس پر زور دیتے، یا کمشنری کو معیار میں مقرر کر دیا جاتا، ضلع کو یا تحصیل کو یا ضلع کو یا تحصیل کو یا تھانے کو یا گاؤں کو. جی اب گاؤں یا تھانہ تو بالکل ایک ناقابل عمل تقسیم تھی، کیونکہ اس سے بالکل ساری کرنال تک اور بلکہ امبالی کی تحصیلوں میں بعض تھانے ایسے تھے کہ اس میں مسلمانوں کی کثرت تھی، اور ادھر یہاں راولپنڈی تک بعض تھانے ممکن ایسے ہوتے جس میں جو کثرت ہوتی یا غیر مسلم. تو نوشنل پر اس لیے زور دینا نہیں مناسب سمجھا گیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں بڑے بڑے وسیع حدود تھے مغربی پاکستان کے، لدھیانے سے اس طرف تو یہ رکتے نہیں تھے. نہیں، علی گڑھ اور دلی اور آگرہ تک ہمارے ذہنوں میں موجود تھا. تو میں نے پھر جب اعداد شمار دیکھے تو مجھے یہ معلوم ہوا اس سے کہ تحصیل کو اگر معیار قائم کیا جائے تو اس سے جب مثلا جو موجودہ پاکر میں تقسیم ہوئی اس کے مقابلے میں فیروز پور، زیرہ، جلندھر، نکودر یہ تحصیلیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور گرداسپور، بٹالہ، امرتسر میں سے اجنالہ، گرداسپور، بٹالہ اور اجنالہ نے ایک اور تحصیل بھی گرداسپور کی تھی جو پٹھان میں ہماری کثرت نہیں تھی جی اس کے مطابق، لیکن شکر گڑھ تو بہرحال تھا ہی. ہاں شکر گڑھ. ہوشیارپور کی ایک تحصیل میں یہ صورت تھی کہ وہاں نہ مسلمانوں کی کثرت تھی نہ ہندوؤں اور سکھوں کی ملا کر کثرت تھی، عیسائی جدھر جاتے وہاں کثرت ہو جاتی تھی، اور عیسائیوں نے ایک محضر نامہ پیش کیا تھا امپائر کے سامنے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو وہ تحصیل بھی ہمارے پاکستان میں آتی. چنانچہ اس کے بعد نواب ممدوٹ صاحب کے ساتھ تو مشورہ کرنا فضول تھا، کیونکہ ان بیچاروں کو وہ تو بالکل معصوم تھے، ان باتوں میں کچھ جانتے نہیں. آپ کو انسٹرکشنز کون دے رہا تھا مسلم لیگ کی طرف؟ میں عرض کرتا ہوں نا، تو میں نے دولتانہ صاحب اور سردار شوکت حیات کو بلایا کہ آپ آئیں، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں. اس پر معلوم ہوا کہ سردار شوکت حیات تو بیمار ہیں، وہ ملیریا تھا، تب تھا ان کو. دولتانہ صاحب آئے، ان سے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ صورت ہے. تو میں نے تو مسلم لیگ کا کیس پیش کرنا ہے، مجھے تو بتایا گیا تھا یہاں اپنی تیاری وغیرہ کی ہوگی، خیر اب اس کی شکوے کی تو کا وقت نہیں. تو آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے یہ بتانا ہے، آپ بتائیں کہ پھر کیا کیا جائے. آپ سے بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ انکل ہی مجھے کہا کرتے، اب بھی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ سوال نہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی سوچ سکتا ہے، مجھ سے میری انسٹرکشنز کیا ہیں. تو ان کا بس ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو. چنانچہ اس کے مطابق میں نے تیاری شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو میرے 4 تھے ساتھی، 3 کے ساتھ مشورہ کرتا رہا. اکبر علی صاحب جہاں کہیں اعداد شمار کی آبادی کا سوال ہوتا تو دفتر میں جا کر ان کا معائنہ وغیرہ کر کے موازنہ کر کے تو لے آیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی گفتگو وغیرہ ہوتی رہی. چنانچہ وہ تیار جب میں نے کر لیا تو پھر جمعرات کی شام کو میں نے پھر بلایا دولتانہ صاحب کو. شوکت صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا، وہ ابھی صاحب فراش تھے. تو وہ آئے تو انہوں نے، میں نے کہا اب یہ تیار ہو گیا، یہ دیکھ لو تاکہ کل صبح اس کو صاف ٹائپ کرا کے پھر داخل کریں. نہیں یہ چیک بار ہو، یہ اور کیا ہو سکے گا، بہتر ہے آپ نے جو دیکھ لیا. میں نے کہا یہ نہیں، پھر بھی آپ کا یہ دس از مائی بریف، یو گاٹ ٹو اسٹڈی اٹ. تو خیر انہوں نے پڑھ کے بہت تعریفی الفاظ وغیرہ کہے، وہ دے گئے. دوسرے دن ہم نے صاف کیا، پھر شیخ نثار احمد صاحب جا کر اس کو 12 بجے دفتر میں داخل کرا.
چوہدری صاحب یہ ارشاد فرمائیے، میں پیشتر اس کے سوال پوچھوں، خود ایک پاکستانی کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پلٹ کر جتنا اپنی قومی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور مقتول بھر جتنی کتابیں انگلستان میں یہاں چھپی ہیں اس مسئلے پر، میری ناچیز رائے میں یہ جو خط تقسیم کھینچا گیا یہ کسی ایمانداری کی روح سے نہیں کھینچا گیا. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ آپ تو خود اس کے مشاہدے کرنے والوں میں سے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خط تقسیم کسی ایمانداری کی روح سے کھینچا گیا یا کسی سیاسی خیال سے کھینچا گیا؟ یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے. میں جب قائد اعظم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا دلی، جب انہوں نے فرمایا کہ تم تیاری کرو اور تم نے بحث کرنی ہوگی، اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی امپائر کا انتخاب بھی نہیں ہوا. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ اس بات پر مصر ہوں کہ امپائر لارڈز آف اپیل میں سے کوئی آئے، کیونکہ یہ تو ہر ایک انسان کے متعلق امکان ہوتا ہے وہ غلطی کرے، اس کی پوری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ بات ہمیں مفید نہ ہو یا مضر ہو جو وہ کرے. لیکن ان کے متعلق یہ اطمینان ہوگا کہ وہ کسی کے اثر کے ماتحت بات نہیں کرے گا. ان لوگوں کی تربیت ایسی ہو جاتی ہوتی ہے، وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے ایسا ان کا اچھی بات. چنانچہ چودھری محمد علی صاحب کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کمیشن ہی 3 لارڈز آف اپیل کمیشن بن گئے، لیکن ماؤنٹ بیٹن معلوم ہوتا ہے فیصلہ کر چکے تھے ریڈ کلف کے متعلق، اور انہوں نے یہ کہہ کے کہ وہ بوڑھے لوگ ہیں اور یہاں بڑی گرمی ہے، ایسے جانتے ہیں گرمی کے موسم میں ان کے لیے آنا بڑی مشکل بات ہوگی اور پھر اس میں تاخیر ہو جائے گی، یہ ہوگا. چنانچہ جنہیں اس کو مان گئے. ریڈ کلف صاحب اس وقت ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھے اور پریکٹس میں لائر تھے، پیشہ تھا ان کا. وہ تشریف لے آئے. ایک جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بیان یہ بھی چھپا ہوا ہے، وہ جو دی گریٹ ڈیوائڈ میں ہے شاید غالباً، کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہ ٹھہریں تاکہ ایسا شک نہ ہو گزرے کہ میں ان پر کوئی اثر ڈالتا. لیکن وائس ریگل اسٹیٹ میں ان کے لیے مکان کا انتظام کیا اور عملے والے سارے ایک دوسرے کے ساتھ روز ملتے بھی کرتے بھی تھے. یعنی یہ ممکن ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود اپنے منہ سے انہیں کچھ نہ کہا ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو اسٹاف ان کے ساتھ تھا اور خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بھی ساتھ، یہ گلے ملے تھے سارا وقت. چنانچہ ایک بات کے متعلق تو وہ اب تو واضح ہو گئی ہے، میری ایک چھوٹی سی کتاب پیچھے چھپی ہے ایگونی آف پاکستان، جی، اس میں نے بڑی وضاحت سے اس کو لکھ بھی دیا کہ جس دن ہمیں بلایا ریڈ کلف نے، جیسے میں نے عرض کیا منگل کے دن ہمیں ضابطہ وغیرہ سمجھانے کے لیے، اس سے دوسرے دن بدوار کو سپہر کے قریب غالباً شیخ دین محمد صاحب مرحوم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو بحث کرنی ہے، جو کچھ تم سے بن پڑے گا تم کہو گے، ذمہ داری تو اصل ہم پر ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں کمیشن میں، اور میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ باؤنڈری تو پہلے مقرر ہو چکی ہے، اب جو تم کر لو تم چاہو کر لو اور جو ہم سے ہو سکے ہم کریں گے، لیکن ہو کچھ نہیں سکتا، یہ امر طے شدہ ہے. میں نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ اس کا ذکر ممکن ہے منیر صاحب نے کیا ہو جی، کہ کہیں گے جب تم چلے آئے تو کل ریڈ کلف نے کہا کہ وہ انہوں نے حکومت سے ایک چھوٹے ہوائی جہاز کا انتظام کیا ہے، وہ ایریل سروے کے لیے کل صبح جانا چاہتے ہیں. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام تو امپائر کا ہے اور جو مواد ہمارے سامنے پیش ہو اس کی بنا پر تم نے آگے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ایریل سروے جو تم کرنے جاؤ گے اس سے جو تمہاری طبیعت پر تاثر وغیرہ ہوگا اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم کے. تو ان کا اچھی بات ہے، چھوٹا جہاز ہے، 5 آدمی زیادہ زیادہ اس میں جا سکتے ہیں، ایک تو ہوگا پائلٹ، تو 2 آپ میں سے آ جائیں، دونوں فریقوں میں سے ایک ہے. چنانچہ شیخ دینوں نے کہا ہماری طرف سے منیر جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تیجا سنگھ جائیں گے. چنانچہ جہاں تک مجھے یاد ہے جو شیخ صاحب نے مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ یہ والٹن ایئرپورٹ پر جمع ہوئے. تو پائلٹ نے کہا کہ صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بالکل مٹی کا چھت، آندھی جو آسمان پر چڑھ جاتی ہے پھر ایسا ہوتا ہے، غبار ہے، تو آپ کو میں لے چلتا ہوں اگر آپ اصرار کریں، لیکن دوسری طرف سے بھی آپ کو یہی نظر آئے گا غبار کی دوسری طرف، تو جیسے آپ چاہیں. تو اس پر ریڈ کلف نے وہ ایریل سروے تو منسوخ کر دیا.
تو انہوں نے چلتے وقت منیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہم نے جانا کہا تھا، تو اس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کی ہدایت یہ تھی کہ پہلے مشرق کی طرف وہ جائے، مشرق کی سمت میں پاک پٹھان کوٹ کے قریب، جہاں سے دریائے راوی میدان میں داخل ہوتا ہے، پھر دریائے راوی کے اوپر چلتا ہے، کسی گاؤں کا یا کوئی نشان تھا لاہور کے ضلع میں مشرق میں، وہاں سے بائیں کو مڑ کر فیروز پور تک جائے اور فیروز پور سے لاہور واپس آئے۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باؤنڈری ہوگی، ورنہ یہ نہیں کہ عام طور پر وہ دیکھنے گیا کہ پنجاب کی شکل کیا ہے، دریا کہاں بہتے ہیں، کیا، یہ ایک خاص اس کو لائن بتائی گئی۔ تو معلوم تھا کسی نے اس کے سامنے ابھی سے، اور وہ اس کا اندازہ کرنا چاہتا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، ہمارا تو اس میں ہوگا نہیں۔ تو میں جا رہا ہوں دلی، میں قائد اعظم صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، ان کو بتا دوں گا، اور میں ان سے اجازت چاہوں گا کہ منیر اور میں استعفیٰ دے دیں، یہ کمیشن ٹوٹ جائے گا، پھر آگے وہ سوچ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں نے کہا وہ بڑے قانونی آدمی ہیں، تو ان کو آپ کوئی قانونی دلیل بتائیں، صرف یہی نہیں کہ اس سے ہم قیاس کرتے ہیں کہ وہ اتنے ہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ میرا تو خیال ہے یوں بھی نہیں مانیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف، میں اس میں قانونی کیا بتاؤں، میں نے کہا آپ اس طور پر ان کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ امپائر ہے، جو یہ فیصلہ کرے وہ ہم نے پہلے منع ہے کہ ہم منظور کریں گے، لیکن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی اور کوئی اس کو پٹی پڑھا دے اس پر لگ۔ تو آپ یہ طلب کریں کہ یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ یہ اس قسم کی سروے کرنا چاہتے ہیں، میرا اطمینان کرایا جائے کہ اس سروے تجویز کس نے بتائی، کیوں بتائی، اس کی وجہ کیوں پیش ہوئی، اس کا اس کے تجویز پر کیا اثر چاہتے تھے، کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اطمینان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ اطمینان ہو تو پھر کہیں ہمیں نہیں اعتماد اس پر کہ اس پر اور لوگوں کا اثر پڑ رہا ہے۔ ان کا اچھی بات ہے، میں کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ رات کو گئے، یہ چند دن ہی ہوئے ہیں، مجھے سید واجد علی صاحب نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ تھے جی، اور بدھ کی شام کو وہ گئے، جمعرات وہاں ٹھہرے، جمعے کی شام کو اسٹیشن سے آتے ہی رستے میں گزرے، میرے پاس ٹھہرے، ان کا وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ، ٹھیک ہے، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کنٹیگوس ایریاز کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے کیسے۔ تو پھر آخر جا کر وہی ہوئی لائن جیسی بنی، اور صرف اس میں یہ فرق ہوا، اور وہ بالکل آخر میں جا کر فرق ہوا کہ اس میں سے بھی فیروز پور اور زیرہ کی تحصیل نکال لی۔ لیکن چوہدری صاحب، آپ کا جو کیس تھا باؤنڈری کمیشن کے سامنے، اس میں آپ نے کیا تجویز کیا تھا کہ خط تقسیم کہاں ہونا چاہیے؟ یہی جو میں نے علاقے بتائے ہیں جی، ان کو شامل کر کے، ہاں، فیروز پور، زیرہ، نکودر، جلندر، اور ہوشیارپور کی ایک تحصیل ہے ساتھ کی، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، امرتسر نہیں امرتسر نہیں، اجنالا، امرتسر میں سے اجنالا، اور بٹالہ، گرداسپور، شکل۔ چوہدری صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ باؤنڈری کمیشن میں اپنی خدمات کے بعد پھر آپ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کا قلمدار سنبھالا، میرے خیال میں یعنی میں تو پھر یہاں بحث ختم ہوتی میں چلا گیا واپس بھوپال۔ جی، چند دن بعد پھر طلب فرمایا مجھے قائد اعظم صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم، لیکن اس وقت پھر کراچی طلب فرمایا تھا کہ تم قیادت کرو ہمارے وفد کی یونائٹڈ نیشنز میں۔ پاکستان کا تو داخلہ اس وقت فیصلہ ہونا تھا جی، تو میں اس خدمت پہ چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر جب میں واپس پہنچا تو پھر میں کراچی کی خدمت پہ حاضر ہوا، میں نے بتایا کہ وہ جو اپنی خدمت فرمائی تھی وہ کر رہے ہیں، کچھ مختصر بتایا بھی ہوگا کیا ہوا کیا نہیں۔ تو پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے، میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں بھوپال، لاہور سے ہو کر جاؤ گے، میں نے کہا جی ہاں۔ تو لیاقت علی خان لاہور ہیں، ان سے ملنا، میں نے کہا بہت اچھا۔ اینڈ when are you going to get rid of your entanglements? Don't you know I need you here? جی، تو میں نے کہا اچھا جیسے آپ حکم فرمائیں، ان کا اچھی بات اس سے بات کر۔ تو میں لاہور آیا، میں لیاقت علی خان صاحب سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات کی تھی قائد اعظم نے تمہارے ساتھ؟ میں نے عرض کر دیا کہ یہ انہوں نے فرمایا تھا، میں خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں یہاں چیف جسٹس کی ضرورت ہے کہ، اور جلدی اس کا بھی تقرر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے رفقا کا انتخاب کرے، پھر قواعد وغیرہ جو چاہیے سپریم کورٹ کے لیے وہ تیار ہوں، تو تم چاہو تو وہ لے لو۔ اور پھر دولتانہ صاحب نے
قائد اعظم صاحب کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ یہ ریفیوجیز وغیرہ کا جھگڑا اور بھی بہت سے جو نئے سوالات پیدا ہو رہے تھے، یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں، ہماری مشکل تو یہ ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے، تو ہمیں یہاں کوئی ڈنڈے باز وزیر چاہیے. ماشاءاللہ. تو تمہارا نام لیا ہے کہ تمہیں بھیج دیں، تو جاؤ تو یہاں آ جاؤ. اور پھر کچھ رک کے تھوڑی دیر تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ وزارت خارجہ بھی خالی ہے، میں فی الحال اس کا چارج لیا ہوا، لیکن میرے پاس تو دفاع کی وزارت بھی ہے، وزارت علما بھی ہے، میں تو زیادہ کو توجہ نہیں دے سکتا، تو جاؤ تو یہ کر لو. تو آپ سوچ لو کتنی دیر ٹھہرنا ہے. میں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا بھوپال. کہ اچھا کل جانے سے پہلے مجھے بتا دینا کیا کرنا چاہتے ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کر کے جانا چاہتا ہوں. جو اٹھا ہوگا تو کل کہ ہاں ٹھہریے، قائد اعظم چاہتے ہیں کہ آپ فارن منسٹری کا ایک قلم دان لیں. میں نے کہا اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو مجھے پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ تم اختیار ہے تمہارا. کل کو بس وہ یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن پھر جلدی سے جلدی آپ پہنچ جائیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے بھوپال جا کر نواب صاحب خدمت عرض کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کے تو آپ نقش و نگار ابھی سے نمایاں ہو رہے ہیں. تو لیکن اگر وہاں کچھ مسلمانوں کی خدمت ہو سکے تو میں تمہیں روکتا نہیں. چنانچہ انہوں نے مجھے بھجوانے کا انتظام بڑی خصوصی سے کر دیا. وہاں چلا گیا، وہاں جا کر میں نے چارج لے لیا. آپ کے اس زمانے میں چوہدری صاحب دو باتیں ہیں جن کا میں خصوصیت سے آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں میرے خیال میں آپ کی کنٹریبیوشن بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک مسئلہ کشمیر ہے، دوسرا مسئلہ فلسطین ہے. کشمیر کا مسئلہ تو اب خیر ہماری قومی زندگی کا جز بن گیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جب UN میں گیا تو آپ کے خیال میں کس مقام پر آ کر کشمیر کا مسئلہ سٹیل میٹ کی صورت اختیار کر گیا؟ کشمیر کا مسئلہ شروع جنوری میں ہندوستان نے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے پیش کر دیا تھا. کشمیر کے مسئلے پر بحث وسط جنوری میں شروع ہوئی. 6 فروری کو ایک ریزولوشن تیار کیا گیا جو دونوں فریقوں کو بھیج دیا گیا اور اس کو پھر کونسل کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس میں پاکستان تو اس سے مطمئن تھا، کیونکہ اس میں تجویز یہ تھی کہ ہندوستان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ الحاق ہو چکا ہے کشمیر کا، ہم کشمیر کے دفاع کے ذمہ دار ہیں. یہ پاکستان نے اکسا کر ان کو قبائلیوں کو اور دوسرے لوگوں کو اندر بھیج دیا ہے. پاکستان کو ہدایت ہونی چاہیے کہ ان کو باہر نکالے، اور ہم کشمیر کی آبادی کے آراء کے مطابق ان کا فیصلہ وہاں کا کر دیں گے جو وہ چاہیں. تو اس پر مطمئن نہیں تھی سیکورٹی کونسل. ہم نے اپنی طرف سے اس کے جواب میں جو کچھ لمبی بحث ہے جی اس میں ریکارڈ میں درج ہے. تو ہمارا زور یہ تھا کہ اول تو آراء شماری بالکل غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے اور دونوں فریق کا اطمینان ہونا چاہیے اور لوگوں کا خاص طور پر اطمینان ہونا چاہیے، کشمیر والوں کا کہ اس پر کوئی زور نہیں ڈالا گیا ویسے. اور موجودہ جو حکومت ہے وہاں، اور شیخ عبداللہ وہاں ان کے ڈیلیگیشن میں تھے، بلکہ وہاں تقریر بھی کر چکے تھے جی. اس وقت برطانیہ کی طرف سے یہ ان کے وزیر کامن ویلتھ فلپ نوئل بیکر تھے. انہوں نے مجھ سے کہا بھی، ان کا زولہ ہاں تمہارا سب سے بڑا وکیل شیخ عبداللہ ہے، اس کی تقریر سے ہم سب کو اطمینان ہو گیا کہ جو تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے. تو ان کا یہ اصرار تھا کہ غیر جانبدار حکومت قائم کی جائے پہلے، اور ہندوستانی افواج کو باہر نکالا جائے. اگر فوجوں کی ضرورت ہو امن قائم کرنے کے لیے تو دونوں طرف کی فوجیں ہوں. تو اس میں سارے وہ عنصر تھے جس کو ہم سمجھتے کہ اس میں اطمینان ہونا چاہیے. کہ پھر اس پر جب بحث ہوئی، پیش ہو گیا کونسل کے سامنے، اور کونسل کے اکثر اراکین اس کی تائید میں تقریر کر چکے. تو سر گوپال سوامی آئنگر نے، جو ہندوستانی وفد کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی حکومت سے ہدایت موصول ہوئی ہے کہ ہمیں مشورے کے لیے واپس جانا چاہیے.
اس لیے ہم چاہتے ہیں بحث کا التوا ہو. تو اس پر جز تو بہت ہوئی سیکرٹ کونسل، لیکن پھر کرتے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات، جتنی جلدی ہو سکے واپس آئیں، یہ ہے وہ ہے. بلکہ جو کولمبین ڈیلیگیٹ تھا اس نے تو یہاں تک کہا کہ صاحب صدر، چند دن ہوئے ہمیں ہندوستان کے وفد کی طرف سے کہا گیا کہ کشمیر جل رہا ہے اور سیکورٹی کونسل صدار بجا رہی ہے، وہ نہیں روک. تو اب ہمیں کیا یہ بتا سکتے ہیں ابھی خود کیوں ستار بجانے لگے؟ اب کیا وہ آگ بجھا دی گئی اور اب کون ستار بجا رہا ہے؟ تو برصورت اب اس سے زیادہ اور کیا وہ کہہ سکتے تھے. لوگوں نے تو ملتوی کر دیا. اس وقت سے پھر پلٹا کھایا. اب تو بڑا ظاہر ہے، وہ بھی اس کی تفصیل میں نے لکھ دی ہے اس میں اپنے پاکستان میں، کہ جب واپس چلے گئے، وفد واپس چلا گیا، تو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے اٹلی پر اور سر اسٹیفورڈ کرپس کے ذریعے دورے ڈالنے شروع کیے. تھوڑا عرصہ بعد چودھری محمد علی نے کہا اب یہ تو معلوم نہیں کتنا عرصے میں وہ واپس آئیں، اگر ہم بھی واپس چلے جائیں کراچی تو سمجھا جائے گا کہ دونوں فریق نے سیکورٹی کونسل کو تو خیر بات کر دی ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وینیو یہاں سے بدل کر لندن ہو گیا، تو ہمیں چاہیے ہم دونوں لندن جا کر وہاں سے ہم دونوں لندن آئے، وہاں سے نیو یارک سے. وہاں بیون تھا سیکرٹری اسٹیٹ فار فارن افیئرس، اور ایٹلی تھا پرائم منسٹر. بیون کے ساتھ صبح کو میری ملاقات مقرر ہوئی اور پرائم منسٹر کے ساتھ دوپہر کو. بیون سے ملا، وہ بڑا دیندار آدمی تھا، یوں تھا بڑا کوئی رف سا، لیکن یوں بھی ہر معاملے میں وہ بات جو کہتا تھا وہ پتہ کہتا تھا میں سیاسی طور پر ادھر ادھر کی. تو اس نے مجھے کہا کہ ظفر اللہ ہاں مجھے تمہارے ساتھ اتفاق ہے اور میں اس تائید میں ہوں کہ یہ تبھی نپٹے گا معاملہ جو وہ ممکن ہے. فلپ نوئل بیکر نے بھی اس کے ساتھ بات چیت کی ہو، لیکن ہندوستان کے معاملات میں کرپس ہیز دی ایئر آف دی پرائم منسٹر اینڈ ہی ہیز بین ایٹ ہم. So I understand you are going to meet him this afternoon, the Prime Minister. I said yes. He said well all I can say is I wish you luck. تو میں نے واپس ہوٹل آ کر چودھری صاحب سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بات بالکل بدل گئی. چنانچہ میں ایٹلی سے ملا، وہ میری طرف سیدھی تو آنکھ سے بھی دیکھتے نہیں تھے کبھی ادھر کو بھی ادھر، کیا تمہارا خیال نہیں کہ یہ ہو جائے، یوں کیوں نہ کر لیا جائے، یہ کیوں نہ کر لیا جائے. اب تو پتہ چل گیا کہ اس نے بہت شکایت کی تھی نہرو کی طرف سے، ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ لکھا وہ چھپ گیا جی. تو انہوں نے جو باتیں مجھے اس دن بتائیں وہی پھر ریزولوشن کے طور پر چیئرمین نے بعد میں جب معاملہ پھر وہ کی. تو دراصل اسٹیل میٹ تو وہیں شروع میں ہو گیا تھا. جو ایسا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا تھا، مجھے جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ 1947 میں ابھی انگریز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا زوال کس حد تک ہونے والا ہے اور دنیا میں کیا کیا نئی طاقتیں ابھرنے والی ہیں، اور انگریز کا جو امپیریلزم کا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے لگتا یوں تھا مجھے کہ وہ ہندوستان کی اول تو تقسیم کے حق میں نہیں تھا، ہندوستان کی فوج کو تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور بحر ہند میں چاہتا تھا کہ ہندوستان اگر تقسیم ہو گیا تو اس سے شاید ان کو کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں اس کے زیر نظر تھیں، اور روس کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان کو جس طرح وہ رول کرتا رہا اس طرح کے حالات اب شاید جاری رہیں گے. لیکن جب یہ طے پا گیا کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے گا اور ہندوستان اور پاکستان دو نئی مملکتیں بن جائیں گی، تو پھر یہ کشمیر کا مسئلہ اور ایک ہندوستان کی طرف ایک خاص طرح کا سلوک اور پاکستان سے ایک خاص طرح کی مخاصمت جس کی شہادت اب تاریخ میں نمایاں ہو چلی ہے، آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوا؟ ایک تو ماؤنٹ بیٹن کی وجہ سے بڑی حد تک، اور دوسرے وہ ایٹلی، یعنی ایٹلی صرف ماؤنٹ بیٹن کے پڑھانے سے نہیں، اس کا بھی اثر ہوا. ایٹلی شروع سے تقسیم کے مخالف تھا ایک، دوسرے قائد اعظم کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی، اور پھر ماؤنٹ بیٹن تو اور بھی مخالف قائد اعظم کو ہو گیا. وہ تو بڑے بڑے واضح اب اس کے اپنے ڈسپیچز میں آیا ہے. ویسے مثلاً جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قائد اعظم ایک گورنر جنرل، مشترکہ گورنر جنرل راضی نہیں، حالانکہ یہ بات ایک ہفتہ چلنے والی نہیں تھی، اور اس کا ایک ہی حل جو، اور اس کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں، وہ قائد اعظم نے پیش کیا تھا. انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل تو ہندوستان کو ہندوستان فیصلہ کریں اور یہاں کا پاکستان کا بھی پاکستان فیصلہ کریں. لیکن
آپ تقسیم کی کارروائی کی تکمیل کے لیے ملک معظم کے نمائندے کے طور پر خصوصی اختیارات جو آپ کو دیے جائیں وہ آپ کریں، اور وائسرائے کے طور پر آپ جائیں. یہ میری بڑی خواہش ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو. اس پر نے کہا کہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ اس کو نہیں مانیں گی، یہ کوئی عملی طور پر چلنے والی بات نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. لیکن اس دن سے اور بھی وہ پہلے ہی کچھ نہرو کے ساتھ اس کے پہلے دن سے یارانہ تھا، اور ان کے متعلق وہ کہتا تھا 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا رات کو پھر بلایا ہوا تھا مس جناح کو اور جناح صاحب کو کھانے پر. تو انہوں نے کہا بھائی کھانا کل پر کر دو، میں ایک دن میں 2 بار نہیں سکت رکھتا کی ملاقات کی. تو اس کے بعد بھی جب اس بات پر ان کا اختلاف ہوا تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے بتیری کوشش کی، یہ سی وہ نہیں مانتے تھے، اور حتیٰ کہ میں اٹھ کر چلا آیا. اخلاق کے بالکل خلاف بات تھی. تو ساری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہی واز ویری ویری الرجک ٹو دی قائد اعظم. تو یہ 2 تھے دونوں، اور تیسرا اسٹیفرڈ کرپس تو پالیٹکس کے لحاظ سے جہاں تک ہندوستان کا تعلق تھا کانگریس میں. ایبسلیوٹلی. ٹوئی صاحب یہ ایک ضروری ہے اس مرحلے پر ایک اور سوال آپ سے کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونائٹڈ نیشنز کا کمیشن آیا پاکستان اور ہندوستان اور کشمیر کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس وقت ایک ایسا بیان پنڈت جواہر لال نہرو نے دیا تھا جس میں اس کی ایک طرح سے بلا واسطہ زد آپ پر پڑتی. کہا یہ گیا کہ پاکستان کے نمائندے نے یونائٹڈ نیشن میں جھوٹ بولا ہے کہ ہماری فوجیں کشمیر میں نہیں ہیں، اور میرے خیال میں لازم ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. جی اس کی وضاحت بھی بڑی صاف ہے. جی یہ بیان میرا فروری کا ہے. جی اور فروری میں یہ بالکل صحیح بیان تھا کہ ہماری فوج براہ راست دخل نہیں دیتی. ہماری فوج جب وہاں معاملہ اٹک گیا سیکورٹی کونسل میں تو اس وقت اپریل کے آخر میں گئی، اور اپریل کے آخر کے بعد ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جب یہ کمیشن آیا آخر وہ بہت عرصہ وہاں بیٹھے رہے جنیوا مطالعہ کرتے کاغذات وغیرہ. تو پہنچتے ہی پہلے دن جب انہوں نے رسمی طور پر مجھے ملنے کے لیے آئے تو میں نے اسی وقت نقشے بکشے لٹکوائے ہوئے تھے، چاہے سے ان کی توازو کی، اور میں نے انہیں کہا کہ سیکورٹی کونسل میں بحث بند ہونے کے بعد ایک نئی شکل پیدا ہوئی ہے جو یہ ہے کہ سر ڈگلس گریسی نے ایک اپنا سمری بھی بھیجی تھی سچویشن کی کہ وہاں سے چونکہ یہ ناکام آئے ہیں تو اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ فوجی فیصلہ کیا جائے اس جھگڑے کا. تو اگر ہم نے ان کے فوجوں کو روکنے کی صورت نہ کی تو ہماری نہر جو منگلہ سے نکلتی ہے وہ بھی اور دوسرے علاقے خطرے میں پڑ جائیں. تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ اچھی بات سینڈ این آؤٹ فورسز مینٹین دی لائن. تو یہ بات تو واضح ہے، یہ ٹھیک ہے کہ میرا بیان تھا کہ ہماری فوج نہیں، اور وہ کہتے یہی رہے نہرو صاحب کہ شروع مئی سے ہمارے پاس ثبوت تھا کہ ان کی فوج ہے، یقین تھی بلکہ آخر اپریل سے تھی جی، لیکن میرا بیان فروری میں تھا. ایک بات جس کی میں چاہتا ہوں ذرا مزید وضاحت آپ فرمائے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہندوستان لے کر یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا، ہم تو نہیں لے کر گئے تھے، اور پھر ہندوستان ہی وہاں سے واپس لوٹ آیا جب اس نے دیکھا کہ ریزولوشن اس طرح جا رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آخر ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا مسئلہ کس امید پر لے کر گیا تھا؟ کیا ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی کوئی نمائندگی نہیں کی جائے گی، یا کیا چاہتے تھے جو ان کو نہیں ملا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ یہ چاہتے کہ ہمارا مہاراجا ہمارے ساتھ الحاق کر چکا ہے، اس لیے پاکستان کی دفاع ہمارے ذمہ ہے. اب انہوں نے اس ہماری پاکستان کی دفاع ہمارے ذمہ ہے نہیں، کشمیر کی دفاع. تو پاکستان نے ہماری ذمہ داری میں دخل دیا ہے، قبائلیوں کو رستہ دیا اور چھوڑ دیا یا اکسایا اور بھجوا دیا، جو وہاں فساد کی صورت پیدا ہو گئی ہے. پاکستان کو کہا جائے کہ یہ اپنا بین الاقوامی ذمہ داری پوری کریں، ساتھ کے ملک میں دخل نہ دیں، قبائلیوں کو واپس لے جائیں یا ان کو ترغیب دیں کہ واپس چلے جائیں. اور باقی یہ جو سوال ہے کہ الحاق مستقل طور پر کس کے ساتھ ہو، یہ ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ کشمیر کے عوام کے مرضی کے مطابق ہوگا، ہم پلیبسٹ کریں گے. اور تو اگر اس پر یونائٹڈ نیشن مہر تصدیق لگا دیتی تو ہندوستان کو منظور تھا، اگر پانسا پلٹ جاتا تو وہ منظور نہیں تھا.
انہوں نے پھر وہ شکایت کی. نہرو ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ڈسپیچز میں لکھا ہے کہ نہرو نے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں تو کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں, اور یہ فلپ نوئل بیکر بھی کچھ امریکی نمائندے سے کچھ کم نہیں ہے. امریکی نمائندہ تو بہت وضاحت سے بولتا تھا, سینیٹر وارن آسٹن, یہ انصاف پر نہیں چل رہے, یہ تو پاور پالیٹکس ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ماؤنٹ بیٹن نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے تو نہرو کو سمجھایا ہے کہ پاور پالیٹکس نہیں, دوسری طرف کے کیس پر بھی کچھ توجہ کرنی چاہیے یہ, لیکن اس وقت مشورہ دیا کہ تم نوئل بیکر کو کہو کہ اتنے واضح الفاظ میں مخالفت نہ کرے, ایسا نہ کرے. نوئل بیکر نے بعد میں جب وہ وزیر نہیں رہے تھے مجھے پیرس میں سن 51 میں بتایا, اور اس کے بعد بھی اب بھی میری ملاقات ان سے ہوئی پچھلے سال, اس وقت بھی پھر بھی بتایا تھا. اس نے کہا کہ نہرو, میں اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ اس کا فیصلہ اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ سیف گارڈز ہوں تاکہ پلیبسیٹ آزادانہ ہو, سب کا اطمینان ہو کہ آزادانہ ہوگا. لیکن ایٹلی ایسا میرے پیچھے اس سے پڑ گیا کہ پہلے تو مجھے ہٹا کر یہاں سے فیول اینڈ پاور کا, وہ تو نسبتاً مائنر منسٹری وہ کر دیا, اور پھر مجھے گاٹ ریڈ آف می فرام دی کیبنٹ آل ٹوگیدر. تو صاحب یہ جب لیاقت علی خان تشریف لے گئے تھے امریکہ, اس وقت وزارت خارجہ قلمدان آپ کے پاس تھا. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر جو تبصرے ہوئے ہیں اور جو کچھ لکھا گیا ہے, اس سلسلے میں اکثر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اقدام اس لیے غلط تھا کہ اس سے پہلے روس کی طرف سے دعوت نامہ مل چکا تھا, اور روس کا دعوت نامہ ملنے کے بعد دعوت نامہ ملا تھا امریکہ کا, اور لیاقت علی خان صاحب امریکہ تشریف لے گئے, جس سے ابتدا ہی سے روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کے مشورے سے ہوا تھا, اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو ملک سے باہر تھا جی, یہی کشمیر کے جھگڑے وگڑے میں پہلے, پھر بھی اور نصف سال مجھے باہر رہنا پڑتا تھا. ایک تو یہ کہ میں اسمبلی کا سارا وقت وہاں رہا کرتا تھا, ہم نئے نئے ملک تھے, ہمارے سارے ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بھی ابھی قائم نہیں ہوئے تھے, اور وہ ایک ایسا اکھاڑا تھا کہ وہاں سب کے ساتھ ملاقات وغیرہ ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ ہمیں چونکہ تقسیم سے پہلے سوائے فائنینس کے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے اور خارجی امور کے, باقی باتوں کا تو ہندوستانیوں کو تجربہ ہو چکا تھا, لیکن خارجی امور میں کسی کو کوئی تجربہ وغیرہ نہیں تھا. تو ہمیں باہر سفارت خانوں کو سفیر مقرر کرنے, ایسا فارن منسٹری ہمارے پاس ابھی کوئی نہیں تھی, فارن سروس کوئی نہیں تھی, تو جو لوگ ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں جاتے تھے ان کو وہاں کچھ ٹریننگ وغیرہ ایسی حالت. برصورت اس وقت مناسب یہی سمجھا گیا تھا کہ ہمیں ایک تو باہر اپنا خاکہ امیج جسے کہتے ہیں اچھی طرح لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ پاکستان ہندوستانی کا ایک حصہ شکمی ریاست ہے. تو وہاں کی پالیسی تو جو طے کرنا ہوتی تھی, وہ جو کچھ میرے ذہن میں آتا تھا میں لکھ بھیجتا تھا کہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے جو کبھی تو جاتا تھا, کہہ دو, کبھی جاتا ہی نہیں تھا کہ کہہ دے گا ٹھیک ہے جو کرے گا. یہاں پیچھے مصیبت خاصی تھی. مجھے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ راجہ غضنفر علی خان صاحب کی معرفت, جو اس وقت تک ہمارے سفیر ایران اور روسی سفیر ایران کے ذریعے یہ دعوت نامے کا روس سے انتظام ہوا تھا. اب لیاقت علی خان صاحب نے اس کو لیور استعمال کر کے تو امریکہ سے منگوایا دعوت نامہ, یا کیسی صورت ہوئی وہ میری معرفت نہیں ہوا, وہ کس طور پر ہوا اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم. کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر جب تنقید کی جاتی ہے تو یہ ضرور اس کا ذکر کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ جو تھی وہ انگریز سے بہت مروب تھی, اور جس کو عام زبان میں آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے, کہ مغربی طاقتوں کے زیر اثر رہنے کو وہ زیادہ پسند کرتی تھی, اور اسی لیے روس کے دعوت نامے کو رد کر دیا گیا, اور اس کی قیمت بہت پاکستان کو ادا کرنا پڑی. اول تو یہ کہ مروب کا تو لفظ غلط ہے, کیونکہ ایک تو ان کی سیاست ہی ایسی ہوتی ہے, کم سے کم برطانیہ کی. امریکہ تو کرتا ہے, برطانیہ روب نہیں ڈالتا,
کامن ویلتھ کے ساتھ ان کا اثر بے شک ان کا بہت تھا، بہت باتوں میں اس وقت وہ مت دے سکتے تھے، اور ہمیں جو ضرورت تھی اس وقت وہ ہمیں زیادہ برطانیہ اور امریکہ سے پوری ہو سکتی تھی. تو کوئی یہ نہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی عشق تھا برطانیہ کے ساتھ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. روس کے متعلق ہمیں زیادہ علم بھی نہیں تھا، اور یہ نہیں تھا کہ اس کو رد کیا گیا. جب انہوں نے امریکہ کی دعوت نامے کو باوجود اس کے کہ وہ بعد میں دیا گیا اور پہلے، تو وہ پھر ٹھنڈے ہو گئے جی اس پر. وہ رد ہونے کا یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے واپسی کا سوال نہیں تھا حکومتوں میں. لیکن آپ کو تو معلوم ہے ڈپلومیٹک زبان میں یہ بھی کہ ایک دعوت نامہ پہلے موصول ہو اور اس کو، اس کا اثر یہی ہوا کہ روس کچھ ہم سے کھنچ گیا، اور کچھ روس کی پالیسی بھی یہی تھی کہ ہندوستان بڑا ملک ہے، وہ تو امریکہ کی بھی تھی کسی حد تک. ہندوستان بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ صلح رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ اثر نفوذ وغیرہ جو کچھ. لیکن بعد میں تاریخ میں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یا یوں ہوتا تو یوں ہوتا. تو ہائنڈسائٹ کی بات ہے. جوئی صاحب، آپ کی معرکۃ الآراء تقریر جو تھی عربوں کے موقف کی حمایت میں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں عربوں سے ہماری دوستی کے دروازے کھلے، اور دیکھنا چاہے تیار ہے لے آئے کہ اس آپ نے جو پاکستان کی اور عربوں کی دوستی کا کیا آغاز کیا، یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی فارن پالیسی ایک طرح سے پروجیکشن کا باعث بنی. اس کے باوجود اسرائیل قائم ہو گیا اور وہ اسرائیل کی ریاست بنا دی گئی. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں کہ اسرائیل کی ریاست کے قیام میں جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں سب کا اتفاق ہو گیا، اور اس ایک مسئلے پر کوئی اختلاف جو ان کی انٹرنیشنل اور گلوبل پالیسی میں رہتا ہے اس پر کوئی اس کی اثر نہ پڑ سکا؟ اس میں بڑا اثر تو پریزیڈنٹ ٹرومین کا تھا جہاں تک مغربی طاقتوں کا تعلق ہے. روس اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ وہ یقین رکھتے تھے، اور میں نے ان کی انتباہ بھی کر دی تھی، جو مجھے ملتے رہے یونائٹڈ اسٹیٹس والوں سے ان کو توجہ بھی دلاتا رہا کہ روس اس لیے شامل ہو گیا ہے کہ تمہارے تعلقات عرب ممالک کے ساتھ بگاڑ دے. وہ تو اپنی پالیسی پر چلتے تھے، اب وہ اسرائیل کے ساتھ خلاف ہیں جی. اس وقت وہ اسرائیل کی تائید میں تھے. تو میں نے خلاصہ جو بیان کیا یہاں بھی ہوگا شاید اس کتاب میں بھی، کہ کشمیر کا معاملہ بگڑ جانے کی تمام تر ذمہ داری ایٹلی پر ہے، اور فلسطین کا معاملہ جیسے بھی جو کچھ وہاں الجھن ہوگی اس کی تمام تر ذمہ داری ٹرومین پر ہے. یہ آخری وقت پر آراء گننے سے یقینی بات تھی کہ تقسیم کی تجویز کے حق میں 2/3 نہیں. یہ غالباً بدوار کا ذکر ہے. اگر اس دن آراء شماری ہوتی جی تو یہ رہ جاتا ریزولوشن. پہلے تو انہوں نے اسرائیلیوں نے یہ تجویز کی کہ پریزیڈنٹ کو اس بات پر لگایا کہ تم ملتوی کر دو بحث کو جمعے تک. جمعرات ان کی وہ تھینکس گیونگ ڈے تھی جی، چوتھی جمعرات ان کی تھینکس گیونگ ڈے ہوتی. جب اس تجویز کا علم ہوا تو فاضل جمالی جو اس وقت عراق کے وزیر خارجہ تھے اور میں، ہم پریزیڈنٹ کے پاس گئے. ارانیہ تھا برازیل کا. تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ آج رات بیٹھنا نہیں چاہتے شام کے اجلاس میں. تو انہوں نے کہا مجھے ٹرگویلی نے، اور ٹرگویلی بھی انہیں کی حمایت میں تھا اسرائیلیوں کی، اس نے بتایا ہے کہ کل تھینکس گیونگ ڈے ہے تو آج شام عملہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا. اور میرے پاس ابھی 5 مقررین کے نام ہیں، ان میں سے پیر خرچ ہو جائے گی اور پھر شام کو اجلاس نہیں ہو سکتا، تو بس تک جمعے پر جائے گی بات. تو ہم نے بطیرہ ان سے زور لگایا کہ ان 5 میں سے 2 تو ہمیں، فاضل علی اور میں، ہم اپنے نام واپس لینے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ کہیں کہ میں پھر آج آراء شماری کر لوں گا. ہمیں اس دن بہت سے طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آج آراء شماری نہ ہوئی تو پھر درمیان میں یہ لابنگ ہو جائے گی. لابنگ تو وہاں ہوتی تھی ٹرومین کو کر کے. مثلا لائبیریا کے وفد کا جو سربراہ تھا وہاں، ڈینس تھا اس کا نام،
اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، صبح میں سن رہا تھا اجلاس سے پہلے، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اس نے کہا اب تک میری ہدایات یہی ہیں کہ ہم نے خلاف کرنا ہے، ووٹ دینا ہے، لیکن ہمارا پریزیڈنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں، سب کچھ یہیں سے ہمیں ملتا ہے، تو اگر آج نہ ووٹ ہوا، آج کا تو میں نے انتظام کر لیا ہے اور اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اس کو میرے سامنے یہ ہدایت دی کہ میں اب جا رہا ہوں اسمبلی، جب تک میں واپس نہ ہوں تم نے مجھے کوئی پیغام نہیں بھیجنا، کوئی تار نہیں، کوئی چٹھی نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں جب آؤں گا واپس میں دیکھ لوں گا سب کچھ. تو انہوں نے کہا آج کرا لو، تو آج کل کا میں ذمہ دار کیا ہوگا، کیا کل ممکن ہے راستہ بند ہو جائے. اسی طرح مثلاً یہ رامیلو جی جو اب پھر فارن منسٹر ہیں، کئی بار ہوئے، انہوں نے بڑی دھواں تقریر کی، یہ مقرر بڑا اچھا ہے، اور اس کے بقیے ادھیڑ دیے ان کے ریزولوشن کے، اور ہم خلاف کریں گے. یہ وہ تقریر کرنے کے بعد یہ تو چلے آئے، وہاں سے وہ آخری مرحلہ تھا یوں بھی سیشن. جی بہر صورت ہائیٹی جی انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. تو جب یہ التوا ہو گیا جمعے پر، تو پھر یہ گئے واشنگٹن اسرائیلی، وہاں ٹرومین سے کہا، ٹرومین کو دوسرے سال 48 میں لڑنا تھا انتخاب، اور یہودی ووٹ تو بڑا کروسیل ہوتا ہے وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ کی امید نہ کرنا اگر یہ ریزولوشن پاس نہیں ہوا. چنانچہ اس نے ذاتی طور پر ٹیلی فونز کیے سربراہ ان ریاستوں کے جن کو واپس کر دیا، کئی بگڑ گئے، اور چنانچہ پھر جمعے کو بالکل پانسا پلٹا ہوا تھا. تو آپ کا اپنا تاثر یہ ہے کہ اگر اسی روز ووٹ لے لیا جاتا، جمعے کے دن ہائیٹی کا نمائندہ مجھے وہاں ملا، اس کے آنسو بہ رہے تھے، یعنی یہی نہیں کہ وہ ایک محاورے کے طور پر، اور نے کہا کہ مسٹر منسٹر میں کیا کر سکتا، پرسوں میری ہدایات وہ تھیں، آج میری ہدایات. فلپینس نے بھی چنانچہ خلاف ووٹ دیا. تو چوہدری صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کی رائے میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کو اس بات کا استحقاق تھا کہ وہ ایک ملک کو تقسیم کر دیں؟ نہیں، یوں تو ان کا ریزولوشن صرف ایک تجویز ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک تو وہ اس تجویز کا بھی ان کو استحقاق نہیں تھا. چنانچہ میں نے جو یونائٹڈ نیشنز میں امریکی وفد کے مشیر قانونی تھے، 3 تھے، ان میں سے جو ان کا سینئر آدمی تھا، غالباً اس کا نام مسٹر کپر تھا، اس سے بات چیت اس معاملے پر کی، تو اس نے کہا کہ ہم نے یہی رائے دی ہے پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ملک کی تقسیم کی تجویز کریں یا اس کے تقسیم کا انتظام کریں، لیکن پریزیڈنٹ اڑا ہوا ہے کہ اس کی ضرور تائید کرنی چاہیے. وہ مشکل یہ تھی کہ پریزیڈنٹ کو دوسرے سال اپنا انتخاب لڑنا تھا، وہ یہودی ووٹ ناراض نہیں کرنا چاہتے. چوہدری صاحب اس وقت جب یہ اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی تھی تو آخر یونائٹڈ نیشن میں دنیا بھر کے مدبر بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے واقعات پر ان کی نظر ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ بڑی طاقتوں کو کچھ اندازہ تھا کہ آئندہ چل کے کیسے ساری دنیا کا امن امان اس ایک نقطے پر مرتکز ہو سکتا ہے اور یہ ایک کویا پیوٹل سچویشن بن سکتی ہے؟ میرا اپنا تاثر تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اتنی دور آئندہ کو دیکھتی نہیں. ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی بنا پر جو چاہتے ہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے مفید ہوگا، اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو مضرات اس میں خفیہ ہوں اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے. تو ایسا فلسطین کے مسئلے کے بعد جو ایک دوسرا مسئلہ جس میں آپ نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی نمائندگی کی جو آپ کے عہد سے وابستہ ہے، وہ لیبیا کا مسئلہ ہے، جس میں میرے خیال میں پاکستان نے بھرپور حمایت کی لیبیا کی آزادی کی. اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ مطلع فرمائیں گے کہ کیا سٹینڈ تھا پاکستان کا؟ لیبیا کے متعلق یہ بڑی طاقتوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا تھا یا سمجھوتا کر لیا تھا جس کا نام بیون سفورزا پیکٹ مشہور ہے. مسٹر بیون اس وقت وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے، اور کاؤنٹ سفورزا اٹلی کے وزیر خارجہ تھے، اور وہ اس پیکٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ لیبیا کے 3 علاقے تھے، ایک سرینائکا
ایک ٹریپولی اور ایک فیضان. تو سرینائکا کی ٹرسٹی شپ انگریزوں کو دے دی جائے اور ٹریپولی کی اٹلی کو دے دی جائے اور فیضان کی فرانس کو دے دی جائے, اور ساتھ ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ 10 سال کے عرصے میں ملک کو ایک آزاد ملک کی حیثیت کے لیے تیار کریں. جب یہ معاملہ اسمبلی میں پیش ہوا اپریل 49 میں, یہ 48 کا سیشن اسمبلی کا پیرس میں ہوا تھا. اس وقت یہ معاملہ ایجنڈا پر تھا, لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ پیرس میں اس معاملے پر غور ہوتی, چنانچہ خاص ایک سیشن بلایا گیا اپریل سن 49 میں جس میں یہ معاملہ پیش کیا گیا. تو جو وفد لیبیا سے آیا اس کے جو سربراہ تھے عبدالحمید شاید ان کا نام تھا, سوادی یا ایسا, انہوں نے اپنے خود بھی اور اپنے وفد کی طرف سے بھی اپنے ملک کی طرف سے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے مظالم اٹلی کی طرف سے ہو چکے ہیں کہ ہم اب یہ سننا بھی برداشت نہیں کرتے کہ پھر ہمیں اٹلی کے سپرد کر دیا جائے. اور ٹریپولی مرکزی علاقہ تھا سب سے بڑا لیبیا کا, تو اس کی ضرور مخالفت کرنی چاہیے, ہمیں یہ منظور نہیں اور ہمیں 10 سال تک انتظار کیوں کروائی جائے, اور ہر ملک کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آج اگر تقسیم ہو گیا تو پھر یہ کبھی اس کو اتحاد نہیں ہوگا, پھر فرانس اس پر قبضہ کر لے گا, اٹلی اس پر کر لے گا, انگریز اس پر سرینائکا پر کر لے گا. تو خیر ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی. تو ہم سے جو دلائل وغیرہ ہوئیں, وہ جو اٹلی نے مظالم وغیرہ کیے تھے وہ سب ہم ریکارڈ پر لے آئے کہ وہاں پیسیفیکیشن کے نام میں مارشل بڈوگلیو نے وہ ظلم کیے تھے جس کو یادے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ انسانیت سے بہت گرے ہوئے تھے. تو جب وقت آیا رائے شماری کا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے تائید میں 13 ملک ہیں اور 2/3 کی کثرت سے یہ پھر پاس ہو جائے گا یہ ریزولوشن. اس ریزولوشن کے تو 4 حصے تھے. پہلا یہ کہ سرینائکا کا کی ٹرسٹی شپ برطانیہ کو دی جائے, ٹریپولی کی اٹلی کو دی جائے, فیضان کی فرانس کو دی جائے, یا پہلے سرینائکا پھر فیضان پھر ٹریپولی, اور پھر یہ کہ یہ تینوں ریاستیں مل کر ان کو ایک خود مختار ملک بنانے کی کوشش کریں. تو بہت سوچتے رہے کہ کسی اور کو ملائیں, ساتھ کریں, کیا کریں, کچھ سوچتا نہیں تھا. چنانچہ ایک دن, جس دن رات کو پھر توقع تھی کہ رائے شماری ہوگی, مجھے ٹیلی فون ہوا یہی فوجی کی طرف سے جو اس وقت مصر کے مستقل نمائندے تھے کہ میرے وزیر خارجہ چاہتے ہیں, خشابہ پاشا اس وقت وزیر خارجہ تھے مصر کے, کہ تم ذرا جلدی آ جاؤ تو کچھ مزید مشورہ اس کے متعلق کریں. میں نے کہا اچھی بات. چنانچہ اس وقت تک میرے ذہن میں ایک بات اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ چکی تھی. میں گیا, ان کا کچھ سوچا ہے. میں نے کہاں سوچا ہے کہ کیا, میں نے کہا اب تک ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس ریزولوشن کی مخالفت میں آراء جمع کی جائے. تو اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو تیسرا ریزولوشن ہے, تیسرا پیراگراف ہے ریزولوشن کا کہ ٹریپولی کی ٹرسٹی شپ اٹلی کو جائے, اس کی مخالفت میں ممکن ہے ہم کو 2 3 4 ریاستیں مل جائیں. اگر یہ مل جائیں تو پھر یہ ریزولوشن رہ جائے. تم تو خود مخالفت کرتے ہو کہ ملک کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. تو پھر تقسیم ہوئی کہ یہ نہ جائے, ان کو باقی 2 چلے جائیں, فیضان ان کو. میں نے کہا پھر نہیں جائیں گے. تو کہتے تو ریزولوشن تو پاس ہو جائے گا. میں نے کہا ریزولوشن پاس ہو جائے گا, لیکن جب ایک ٹانگ اس کی جو بہت مضبوط ہے وہ ٹوٹ جائے تو لیٹن امریکنز جن کو صرف اٹلی کی وجہ سے اس میں دلچسپی ہے وہ نہیں پھر باقیوں کی سپورٹ میں وہ. ہاں ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی تھی. لیٹن امریکنز کو کیوں اٹلی کی وجہ سے دلچسپی تھی؟ کیا کوئی خاص؟ ایلین از دی لیٹن مدر. کوئٹ رائٹ سوری. تو وہ پوپ کی وجہ بھی ہوئی. درست. تو خیر تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا کوشش کی جائے. کلچرل زیادہ تھی, میرا خیال تھا شاید کوئی اکنامک اور پولیٹیکل ہو, بٹ دس از لنگوسٹک اینڈ کلچرل. تو میں نے کہا کہ اچھا میں جا کے بی این راؤ سے بات کرتا ہوں, ہندوستانی نمائندے تھے وہ, بعد میں وہ
کورٹ کے جج بھی ہوئے جی. ان کے وفات پر پھر میرا ان کی جگہ انتخاب ہوا تھا کورٹ میں. اور آپ لوگ ہائی سے مثلاً بات کریں، وہ فرانسیسی میں بات کرتے ہیں، آپ فرانسیسی جانتے ہیں، اور کسی کو ریاست کو دیکھیں. تو میں نے بی این راؤ سے جا کے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے ہو اس میں. انہوں نے کہا میری ہدایت یہ ہے کہ جو تو جز ہیں پیراگرافس ان پر تو میں غیر جانبدار ہوں، اور سارا ریزولوشن جب پیش ہو تو ہم مخالفت کریں. میں نے کہا اب یہ دیکھیے آپ کا یہ تجربہ ہے، آپ یہاں جانتے ہیں کہ اگر اجزاء پاس ہو جائیں تو پھر سارا ریزولوشن اور زیادہ تائید کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پہلے اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب مجھے ہو ہی رہا ہے. تو لیکن آپ کی جو ہدایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پاس ہونے دینا. تو اس کا طریقہ اب یہی ہے کہ اگر آپ نیوٹرل رہتے ہیں اس لیے کہ انگریزوں کو خوش کر لیں یا فرانس کو، یا وہ ناراض نہ ہوں، تو آپ بے شک نیوٹرل نہ رہیں، انگریزوں کو ووٹ دے دیں، سری لنکا کا، فرانس کو ووٹ دے دیں، اس کا فیضان کا. لیکن یہ اٹلی کا ووٹ، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ اٹلی کو پھر ان پر مسلط کر دیا جائے. خیر وہ 1-2 منٹ سوچ کے کہنے لگا اچھی بات، میں اس کی مخالفت ضرور کر دوں گا، یہ تو میری ہدایات کے اسپرٹ کے اندر. اور ادھر انہوں نے وہ ہائی کو منوا لیا، اس نے کہا میں خلاف کروں. چنانچہ جب رائے شماری ہوئی، رات کو ہوئی تو کوئی 12 بجے جا کر، اس وقت 8 تو رہے غیر جانبدار اور 17 رہے، 17 نے ہمارے ساتھ ووٹ دیا اور 33 نے ویپنز فورس آف ایکٹ والا جو تھا اس کے مطابق دیا، یعنی تیسرے پر. پہلا تو پاس ہو گیا جی، سری لنکا والا بھی، فیضان والا، یہ تیسرے پیراگراف پر. تو پہلے تو میں نے خیال کیا کہ میرے ساتھ یہ کرنل عبد الرحیم، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ تھے ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو، وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تو یوں سنتا ہوں اور آپ نشان لگاتے جائیں. تو پہلے تو میں نے خیال کیا کہ ہو گئے پاس، پھر میں نے خیال کیا کہ 17 اور 33 تو ڈبل نہیں ہے اس کا، 34 کو ایک کی کسر رہ گئی. تو اب ہم انتظار میں کہ پریزیڈنٹ صاحب اور پریزیڈنٹ اور جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بیٹھتا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہ اور ٹرگویلی، تینوں نے سر کٹے کیے ہوئے، وہ ایک ووٹ کی تلاش میں ہے، وہ ایک ووٹ، وہ تو آخر اس نے اعلان کیا کہ اتنے اس کے حق میں، اتنے خلاف، اور اتنے، یہ پیراگراف ساقط ہو گیا. خیر اس پر معلوم ہوتا ہے میری طبیعت میں بہت ٹینس اس وقت بھی، سارے دن کی بھی گننے کا. تو میں نے، میرے خلاف عادت ہے کہ میں نے میز پر اپنے ہاتھ سے تو میز کو بجایا مکے سے، خوب بجاتا رہا. تو پریزیڈنٹ نے میری طرف دیکھنا شروع کیا، باقی خاموش بھی ہو گیا اور میرے چل رہے تھے. تو مجھے کرنل رحیم نے پوچھا پیچھے سے کہ چودھری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا انگریزوں کی چھاتی پیٹ رہا ہوں. تو خیر تو وہ جب ہو گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگلے پیراگراف پر ووٹ ہوگا. تو اگلے پیراگراف میں یہ تھا کہ یہ 3 ممالک ان کو تیار کریں. میں نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ کون سے 3؟ یہاں تو 3 کا لفظ ہے، تو تیسرا کون ہے؟ لیکن اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ کوئی امینڈمنٹ کر کے اس میں 2 لکھ دے گا تو 2 کر دیا جائے گا. 2 سے بھی کام تو نہیں چلتا تھا. اتنے میں ڈاکٹر آرسے جو ارجنٹینا کے تھے نمائندہ، انہوں نے اپنا وہ نیم پلیٹ اٹھایا کہ میں بولنا چاہتا ہوں، وہ آئے. ان کا مسٹر پریزیڈنٹ باقی اس کیسوں پر آپ ووٹ لیں یا نہ لیں، اب لیٹن امریکنس نہیں ووٹ دیں گے کیونکہ ہمیں جس بات میں دلچسپی تھی وہ تو ختم ہو گئی. چنانچہ اس نے ووٹ لیے، بعد کے اجزاء جو تھے وہ تو یوں کٹ گئے، اور پھر جو 2 پاس بھی ہوئے تھے اس پر رسماً اس نے ووٹ لینا تھا، وہ بڑی میجارٹی کے ساتھ وہ فیل ہو گئی. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں واپس کراچی پہنچا تو اٹالین منسٹر، اس وقت ان کا لیگیشن تھا، ایمبیسی نہیں تھی، وہ مجھے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا میرے پاس خاص پیغام ہے کاؤنٹس فورسا کا، وہ میں لے کے آیا ہوں. اٹالین میں تھا، اٹالین بڑی آسان زبان ہے. میں نے کہا تم مجھے دے دو، مطلب تو میں اخذ کر لوں گا، میں بھی چاہتا تھا جلدی میں معلوم ہو جائے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے یہ کوشش بے شک کی تھی، یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا، لیکن ہم عربوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم اب پورے سیشن میں خود تائید کر دیں گے کہ لیبیا کو آزاد ہونا چاہیے ایک ملک کے طور پر. وہ اس نے بعد میں پھر صومالی اور ایریٹریا وغیرہ کے لیے کچھ ہماری مدد چاہیے، وہ ہم نے اس کو کر دی تھی. تو ایریٹریا کے نہیں، صومالی میں. تو پھر جب سیشن آیا
تو اس وقت وہ 10 سال کرتے تھے. تو سیشن میں پورے میں ریزولوشن پاس ہوا کہ لیبیا شیل بی انڈیپینڈنٹ ان 15 months ٹائم. اور ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس میں پاکستان بھی ریپرزینٹ تھا, مصر بھی تھا, اور ایسا کہ یہ اس کو تیار کریں اور ایسے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہو گیا. مجھے یقین ہے چوہدری صاحب کہ لیبیا سے جو ہمارے اچھے تعلقات ہیں, جن میں جو گہرائی ہے, اس میں آپ کی کوششوں کو بھی دخل ہے, اور جس طرح یہ لیبیا کا مسئلہ پیش کیا گیا وہ مجھے یقین ہے لیبیا والوں نے فراموش نہیں کیا. لیکن لیبیا سے اور طرابلس سے میرا ذہن ایک دم بانگ درا میں علامہ اقبال کی ایک نظم کی طرف چلا گیا. آپ کو بھی یاد ہوگی کہ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ نے چونکہ نہ صرف ان کو قریب سے دیکھا ہے, آپ جب وکالت کرتے تھے تو علامہ اقبال بھی وکالت کرتے تھے, آپ نے ان کو بہت رخ سے دیکھا ہوگا. آپ کچھ اگر اپنی یادوں میں سے وہ حصہ جو علامہ اقبال سے وابستہ ہے اگر ہم کو عطا کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں یاد تھے جی, اور میری پیدائش بھی سیالکوٹ کی ہے. میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے خاندان کے اچھے دوستانہ تعلقات تھے, ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی. میں پھر گورنمنٹ کالج میں جب بی اے میں پڑھتا تھا 3rd ایئر اور 4th ایئر میں ان کا شاگرد بھی رہا. یہ وہ وقت تھا 1909 اور 10 جب علامہ اقبال یورپ سے اپنی تعلیم ختم کر کے اور بیرسٹری کی سند حاصل کر کے واپس آ چکے تھے, اور گورنمنٹ کالج میں ان کو اس رعایت کے ساتھ پروفیسری عارضی دی گئی تھی کہ وہ بے شک اپنی پریکٹس بھی کریں. فلسفہ پڑھاتے تھے, فلسفہ اور انگریزی. تو فلسفہ تو میرے مضامین میں نہیں تھا, انگریزی تھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ, اور بعد میں وکالت میں بھی میں نے یہی دیکھا. میں تو پھر جونیئر تھا اس وقت, لیکن مجھے ان کے ساتھ بھی اتفاق ہوا کام کرنے کا. بعد میں بعض مقدمات میں ان کے خلاف بھی پیش ہونے کا ہوا کہ جس چیز کی طرف وہ پوری توجہ کرتے تھے اس کی تیاری ان کی ایسی مکمل ہوتی تھی کہ پھر اور کوئی گنجائش اس میں نہیں ہوتی. چنانچہ وہ 2 سال جو ہمیں پڑھایا, اور پوئٹری وہ پڑھاتے تھے ہمیں, اور پوئٹری کوئی پڑھانا آسان نہیں, خاص کر بی اے کے اسٹینڈرڈ پر, لیکن بڑی وضاحت سے اور بڑی عمدہ طور پر ہر بات وہ ذہن نشین فرما دیا کرتے تھے. پھر پریکٹس میں بھی میں نے یہ دیکھا, لیکن ایک ان کی طبیعت میں غنا بہت تھا. یہ ان کے منشی طاہر الدین ان کے منشی تھے, تو بعض دفعہ وہ میرے پاس بھی کیس لے آتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تھا یہ مقدمے والا, انہوں نے کہا اس مہینے میں اور کام میں نہیں لینا, تو یہ اگر آپ کر دیں. تو شروع مہینے میں اگر 4-5 کیس ان کو آ جاتے تو طاہر الدین کو بند کرتے, آگے نہیں لینا. درست. یوں بھی دل آگاہ کی یہ خوبی ہے کہ اگر اتنا وابستہ ہو کسی اور طرف تو پھر اور لیکن جس مقدمے کی تیاری کرتے تھے اس میں بڑی پورے انہماک کے ساتھ پوری تیاری کیا کرتے. اور یوں گفتگو میں تو وہاں بیٹھے ہوئے بار روم میں, جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا پہ ہوتی ہیں ادھر راؤنڈ کے محفل تھے ان کے, بڑے مذاق وغیرہ میں بھی. لیکن چوہدری صاحب جب آپ کو اگر یاد ہو کہ علامہ اقبال جب لاہور میں رہتے تھے تو ان کا جو دوستوں کا حلقہ ان کے ارد گرد تھا, ان سے جو ان کی گفتگو ہوتی تھی اور بار روم میں جو گفتگو ہوتی تھی اس میں تو کچھ اختلاف ہوتا ہوگا, کیونکہ بار روم میں تو اکثر گفتگو کی سطح اور ہو جاتی. بار روم میں تو خرافاتی ہوتی ہیں. جی آپ معاف کریں گے. جی 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 مطلب یہ ہے کہ فلسفے کی جو گفتگو ان کے ڈرائنگ روم سے وابستہ ہے, میرے خیال میں بار روم میں تو وہ نہیں ہوتی. بار روم میں فلسفے کی گفتگو نہیں ہوتی. لیکن اس زمانے میں آپ کا جو ان سے ملنا جلنا رہا تو ان کے مکان پر بھی تشریف لے جاتے تھے آپ کبھی کبھار؟ بہت کم. جی چوہدری صاحب, دوسری ہماری قومی شخصیت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, جس کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے, وہ قائد اعظم ہیں. ان کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے ان کی شخصیت میں کیا ایسی چیز دیکھی جو اور لوگوں میں کم نظر آتی؟ ان کی شخصیت کے اکثر پہلو بڑے نمایاں ہو چکے تھے ان کی زندگی میں ہی. ایک تو یہ کہ جہاں تک انسانی تعلق کوشش کا تعلق ہے, اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. تو اس سے ان کا عزم اور جس بات کے پیچھے پڑ جائیں اس کو آخر تک نبھانا. لیکن ساتھ ہی ان کے اندر یہ کمزوری تھی
کہ وہ رفاقت، وفا، تعاون یہ تو چاہتے تھے، نہ محبت وہ چاہتے تھے، نہ کسی کی محبت وہ وصول کرتے تھے تو کرنے کی کوشش کرتے تھے یا لیتے، بلکہ دیکھ پڑتے تھے اگر کوئی اس قسم کا اظہار ان کے ساتھ کرے. یوں ان کا اپنا معیار ہر بات میں بڑا بلند تھا. مطلب یہ کہ جذباتیت ان کی زندگی میں کم تھی؟ بالکل نہیں تھی، پتھر کے تھے. علم اور جو دیگر خصوصیتیں ہوتی ہیں جو ایک اچھے وکیل میں بھی ہوتی ہیں کہ اپنے موکل کی بریف جو ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرتا ہے اس کا. ایک میں واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں. جی. تو وہ کیبنٹ کی میٹنگ تھی، تو عام طور پر کیبنٹ کی میٹنگ تو وزیر اعظم کے مکان پر ہوتی تھی، لیکن جب چاہتے تھے قائد اعظم کہ گورنمنٹ ہاؤس میں ہو تو گورنمنٹ ہاؤس میں ہو رہی تھی. تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھو یہاں میٹنگ میں کوئی امر پیش ہو، اس میں جو میرا موقف ہے وہ میں واضح کر دوں گا، لیکن فرض کرو کہ اس میں اختلاف ہو جائے اور کیبنٹ کی کثرت کو وہ بات منظور نہ ہو جو میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب اس کا جواب بڑا مشکل تھا. کچھ وزیر اعظم سے پوچھا لیاقت علی خان سے، انہوں نے کچھ کوشش کی کہ دونوں کا کچھ تطابق کریں، لیکن تطابق اس بات کا، اور وہ تطابق کے قائل نہیں تھے. جی صاحب وہ قطن تلی کٹی ہو. موقف ان کا یہ بھی تھا، شاید اس مرحلے پر بیان کیا یا بعد میں فوراً بیان کر دیا ہوگا، کہ لوگ مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو یا تو میں اس ذمہ داری کے نبھانے کے لیے اور اس ذمہ داری قبول کرنے کے لیے اپنی بات منواؤں گا، اور یا پھر تم اگر سیاسی اور آئینی انداز پر چلنا چاہتے ہو تو مجھے واضح کر دینا ہوگا لوگوں پر کہ اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں. تو سن لیجیے اب اس پر وہ ایک مہمہ تھا نا دونوں کے، کیا اگر سچی بات اور سیدھی تو یہی تھی کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کی ذات کا، بے شک یہ ٹھیک بات ہے، آپ ہی ملک کے بانی ہیں، سب کچھ ہے، ہم اپنی رائے پیش کر دیں. اگر اختلاف ایسا ہو جائے تو اول تو اس اختلاف کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے جو اپنی رائے پر مصر رہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ صورت پیدا نہیں ہوگی. لیکن اگر کبھی پیدا ہو تو بے شک ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ آپ کی رائے فائق ہوگی، طے ہو جاتا. لیکن شاید کچھ گھبراتے بھی ہوں کہ آئندہ کے لیے نہ کو بن جائے. ایک دوسرا وہی کوئی بعد میں تو الگ بات ہے نا کہ چند ہی مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. 13 مہینے تو کل وہ زندہ رہے پاکستان کے بننے، اور میں تو آیا بھی دسمبر میں تھا، اور یہ میرے کشمیر سے کیس کے واپس آنے کی کوئی بات ہوگی مئی میں یا جون میں. اس کے بعد جلدی وہ چلے گئے تھے کوٹے، جی زیارت، ان کی وفات ہو گئی. اچھا پھر مجھ سے پوچھا، تو بات میں نے اس وجہ سے کی، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے یہ فکر نہیں کہ آپ کی اور میری رائے میں اختلاف ہوگا، مجھے فکر یہ ہے کہ مجھے وزارت خارجہ کے فرائض اور اس منصب کو پورے طور پر ادا کرنے اور چلانے میں جتنی میں مدد آپ سے چاہتا ہوں اتنی مجھے میسر آتی رہے گی کہ نہیں. آپ نہایت مصروف ہیں، اگر آپ پورا وقت دیتے رہیں میری چشم ماں روشن دل ماشاء اللہ. تو اب میں نے خیال یہ کیا کہ جواب اب میں وزیر اعظم کے خلاف، یہ نہیں کہ وہ مخالف تھے، لیکن میں یہ ذمہ داری تو نہیں لے سکتا کہ میں کیبنٹ کی طرف سے کہوں. یہ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مناسب بات وہ کہنے کی تھی، لیکن میری طرف سے نہیں اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ایسا موقع ہوگا نہیں. اب میں کوئی موقع اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا. وہ تو حکم دیتے تھے جب کوئی بات کرنی ہو طے کرنی ہو، اور اس حکم تک بجا لانا فرض تھا. لیکن یہ یقینی بات تھی کہ وہ شک میں نہیں کسی بات کو چھوڑنا چاہتے. درست. چودھری صاحب، ایک کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. اب مجھے خوشی ہے کہ آپ نے فقرہ یہ قائد اعظم کا دہرایا کہ انہوں نے کہا کہ آخر قوم تو مجھ کو سمجھے گی، میری ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ میری موجودگی میں ہوا. اب جو ہم نے 1947 میں پیٹرن جو حکومت کا اختیار کیا، اس میں قائد اعظم چونکہ عوام کے نمائندہ تھے اور ہر دل عزیز تھے اور مقبول ترین شخصیت تھے پاکستان کی، اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں
کا ساتھ دیتے تھے. اس لیے وہ اس پیٹرن میں دراصل وزیر اعظم تھے, کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک طرح سے الیکشنز کے ذریعے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, اور سیاسی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے. اور جو صدر ہوتا ہے, یا وہ تو گورنر جنرل تھے, وہ تو ایک طرح سے وہ تو یعنی ہیڈ ہوتا ہے ریاست کا, جس پر کوئی سیاسی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ اس لیے مجھ کو ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں, کہ قائد اعظم کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جو ملک کے نمائندہ کے طور پر وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ تھے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ہمیں وراثت میں ملی تھی نا بات. جی, ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن تو ابھی وہ بنانے میں مصروف تھے ہم, وہ پھر بہت اس پر لمبا عرصہ چلا. جی, تو جو وراثتی ہمیں کانسٹیٹیوشن ملی تھی عارضی صحیح, تو اس میں اس کا جو خاکہ تھا وہ یہی تھا جیسے کامن ویلتھ کے دوسرے ممالک کا ہوتا ہے, کہ وہاں پارلیمنٹری نظام چلتا ہے, اور پارلیمنٹری نظام میں جو سربراہ ریاست ہوتا ہے وہ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے مطابق وہ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم کی جو بھی حیثیت تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا, اس کے لحاظ سے یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے حالات کے مطابق نہیں تھی. تو اس میں جو تفاوت تھا وہ اس وجہ سے تھا. وہ آگے چل کے ہم کیا کرتے یہ تو میں نہیں جانتا. اس وقت رجحان تو یہی تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم ہی ہوگا, لیکن اگر قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرماتا تو ممکن ہے ہمیں خاص حیثیت برصورت, یا ان کو تو برصورت دینا پڑتی کانسٹیٹیوشن میں بھی, لیکن وہ تو موقع ہی نہیں آیا. چوہدری صاحب, ایک بات میں آپ سے پوچھتا چلوں, قائد اعظم کی جو زندگی ہے پاکستان بننے کے بعد, ایک تو مختصر ہے, دوسرے اس میں بے حد مسائل تھے. آپ کو معلوم ہے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, پناہ گزین آ رہے تھے, ہجرت ہو رہی تھی, مہاجرین کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا, ان کی صحت بھی اچھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ ارشاد فرما سکیں کہ کیا کوئی کسی طرح کا نقشہ آئندہ کانسٹیٹیوشن کا, اگر انہوں نے کبھی اس پر کوئی گفتگو کی ہو, ان کے ذہن میں تھا یا نہیں تھا, لیکن کیا گفتگو میں کبھی کوئی کسی طرح کا اندیا آیا ہو؟ مجھے نہیں یاد, میرے ساتھ نہیں ہوئی. چوہدری صاحب, بے حد شکریہ, بہت ہم نے آپ کا وقت لیا, آپ کی محبت ہے, آپ نے اتنا وقت دیا. خدا آپ کو خوش رکھے, خدا آپ کو زندہ رکھے, صحت دے. یو آر ویلکم.